بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عشق و محبت کے چند بکھرتے موتی۔ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز منع کر رہی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، امام ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے، بخاری شریف میں ہے، بس ابو بکر آئے اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی اپنے خالق سے جا ملے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر، ان کو بعض قرائن سے پتہ چلا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے، مگر عاشق زار ابو بکر صدیق دل گرفتہ ہو گئے، مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا کہ لوگ فوج در فوج شامل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا ہے۔ فرمایا، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے گا۔ میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کے اسلام کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبا بات کر دی تو حضرت ابو بکر نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابو بکر شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا، تو دفع ہو جا اور جا کر لات و منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مصلحت اندیش نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی علیہ السلام کیسے روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جس سے اللہ کے محبوب نے ہمیں آگے بھیجا ہے۔ اس لشکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم ہوتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اس میں تھی، سازشیں خود بخود دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کی کایا پلٹ گئی، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پیشتر سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں نبی علیہ السلام کی موافقت نصیب ہو۔ حیات میں تو مشابہت تھی ہی صحیح، ممات میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا۔
اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دیں اور ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز سب صحابہ کرام نے سنی، ایک دوست کو دوسرے لے آؤ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات پھیل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔